سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا لوگوں بس ممبر پہ کھڑے ہوئے اور کچھ فرمانا ہی چاہا، فبکا، ابو بکر رونے لگے، اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ اسی ممبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے اور آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے روئے تھے۔ گویا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو بھی، اس سنت کو بھی زندہ کیا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو کے روئے، ایسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہو کے روئے۔ سیدنا صدیق اکبر کا یہ رونا ایک تو اپنے محبوب کی ادا کو اپنانا تھا، اور مفسرین محدثین نے لکھا کہ ایک صدیق اکبر کے رونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ مبارک زمانہ یاد آ گیا، آپ کو وہ بہاریں یاد آنا شروع ہوئی کہ جب آقا علیہ السلام کی ہم زیارت کیا کرتے تھے، اسی ممبر پہ کھڑے ہو گئے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات سنا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے روئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کی ادائیگی اور اس ادا کی اور اس سنت کی ادائیگی کرتے ہوئے آپ روئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہجرت کا پہلا سال تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، ابھی پہلا ہی سال تھا، آپ اس منبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ روئے، اور آپ نے رو کے ارشاد فرمایا لوگوں صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو، صلی اللہ العفو والعافیہ، اللہ تعالیٰ سے عفو اور عافیت کا سوال کرو، فإن أحدا لم يؤت بعد اليقین خیرا من العافیہ، سن لو ایمان کے بعد بندے کے پاس جو سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے وہ عافیت ہے، تو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو۔ ایمان کے بعد، یقین کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین، قیامت پہ یقین، انبیاء کی ذوات پہ یقین، اور اس کا دوسرا مفہوم ہے ایمان۔ ایمان کے بعد سب سے بہتر نعمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو دی جاتی ہے وہ عافیت ہے، لہٰذا صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو۔